الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قابل احترام ممتاز علماء کرام اور مختلف تنظیموں کے ذمہ دار احباب، علماء کرام اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تفہیم شریعت کمیٹی کے زیر اہتمام 2 روزہ تفہیم شریعت جو ورکشاپ آج منعقد کیا گیا ہے، جس کی افتتاحی تقریب میں ہم موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمارے درمیان شہر حیدرآباد کے ممتاز نمائندہ شخصیات اور علماء کرام موجود ہیں، جن کے مفید تاثرات انشاءاللہ آپ سنیں گے اور ان کے تجربات سے بھی آپ آگاہ ہوں گے. میں مولانا رفیع الدین رشادی صاحب اور مولانا مصباح الدین حسامی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا ہے. میں بہت ہی مختصر وقت میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ سے مولانا مصباح الدین صاحب اور مولانا رفیع رشادی صاحب کی رفاقت اور جوڑی میں بہت سے کام الحمدللہ حرکیاتی طور پر ہو رہے ہیں، اور دونوں شخصیتیں الحمدللہ فعال ہیں. اور چوکی پر سلطان جلوہ افروز ہیں، سمجھیے ٹولی چوکی کی چوکی پر سلطان نگر کے رفیع صاحب ہیں. یوں سمجھیے کہ رفیع صاحب کو بلندی کے لیے مصباح مل گیا اور چراغ مل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی جوڑی کو اور ان کے آوان و انصار کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس قسم کے جو علمی کام ہیں اور دوسرے اور میدان بھی ہیں جن میں کام کرنے کی اس وقت میں شدید ضرورت ہے. یہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کا وقت ہے. ایک دور تھا، اس دور میں علماء کو راحتیں تھیں کہ بھئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب حالات پلٹ رہے ہیں، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور آپ سب چونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس دور میں ہر ایک کو ہر چیز کا علم ہو رہا ہے، اور سارے حقائق سے آگاہی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور بات ہے کہ اس میں کچھ جھوٹ ہوتا ہے اور کچھ سچی باتیں ہوتی ہیں. ان میں امتیاز کرنے کی صلاحیت بھی آپ کو پیدا کرنا ہے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، جھوٹ بھی اور سچ بھی، خیر بھی اور شر بھی، حق بھی اور باطل بھی، بھلائی بھی اور برائی بھی، مفید بھی اور مضر بھی، ہر قسم کی چیزیں آئیں گی. لیکن آپ کو متنبہ رہنا ہے بحیثیت ایک مفتی کے، ایک عالم کے اور ایک امام کے اور ایک خطیب کے. آپ کو بہت ہی متنبہ رہنا چاہیے کہ آپ کو ان میں سے کس چیز کو اخذ کرنا ہے اور کس چیز کو چھوڑ دینا ہے. بہت سی چیزیں ہیں اس میں، بہنے والی چیزیں ہیں، ان میں سے آپ کو موتیاں لینا ہے، ان میں ہیرے تلاش کرنا ہے. اچھی چیزیں لیجئے اور جو چیزیں خراب ہیں ان کو اوائڈ کیجئے. لیکن سوشل میڈیا کو بیس بنا کر کام نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری وہ کوئی بڑی بنیاد نہیں ہے. ہماری بنیاد تو ہماری سب سے پہلے وہ کلام الہی، وہ آخری آفاقی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اور صحابہ کرام کی پوری زندگی ہے. ہمارے علماء، اکابر علماء، ائمہ، مفسرین و محدثین اور فقہا، ان ساری یہ مواد الحمدللہ اسلامی شریعت میں موجود ہے. اور اسی کی تفہیم کے لیے آپ یہاں 2 دن کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ تشریف لائے ہیں. میں جمیع شرکاء سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا یہ قیمتی وقت بہت ہی قیمتی بنا کر اس کو استعمال کیجیے. ظاہر بات ہے کہ موبائل کی وجہ سے یکسوئی ختم ہو جاتی ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم اپنا جو موبائل ہے اس کے استعمال میں 2 دن کے لیے اس میں توقف کر لیں. ظاہر بات ہے کہ اس میں بے چینی بھی محسوس ہوتی ہے چھوڑنے میں، اور اس سے جو ہمارا رشتہ اتنا اٹوٹ ہو گیا ہے کہ ہم اس کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. یہ حال ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لا ریب فیہ ولا شک فیہ ولا ڈاؤٹ فیہ. تو بہرحال بہت اچھی بات ہے کہ جو نئے جو چیلنجز آ رہے ہیں اور نئے فتنوں کا یہ نیا دور جو آ رہا ہے،
اس میں آپ جیسے علماء کے لیے، فقہا کے لیے، اور جو خطبہ ہیں اور جیسے جو میدان میں کودنے والے ہیں ان کے لیے، اور جو میدان میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج کی یہ جو 2 روزہ جو پروگرام ہے بہت ہی فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ اس سے جس قدر استفادہ کیا جائے گا آپ کی اپنی لائف میں، آپ کے اس میدان میں یہ بہت سی چیزیں کام میں آئیں گی۔ آپ ان ساری باتوں کو جو ہمارے محاضر علماء کرام ہیں، ماہر ہیں اور تجربے کار ہیں، تشریف لائے ہیں، اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے دے رہے ہیں، تو آپ ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں بھی محفوظ کیجیے، دماغوں میں، ذہنوں میں، سینوں میں، دلوں میں سب کچھ محفوظ رکھیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو اپنی اپنی کاپیوں میں، ایسی کاپی میں محفوظ رکھیے جو آپ کے ساتھ رہ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے وہ جیب میں ہو پھر وہ جو ہے واشنگ مشین میں چلی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو محفوظ رکھیے، وہ انشاءاللہ ضرور آپ کے تمام میدان میں جس میں آپ کام کریں گے کام آئے گی۔ کئی مسائل ہیں جو ملک کے قانون سے بھی ٹکراتے ہیں، ایسے موقع پر آپ یہ حساس مسائل ہوتے ہیں جن مسائل پر گفتگو بھی ہوگی۔ آپ کو بڑی حکمتوں کے ساتھ، نصیحتوں کے ساتھ اور اسلامی احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو فیس بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس قابل بنائے۔ ماشاءاللہ سے اچھے موضوعات پر یہاں محاضرات ہو رہے ہیں اور مذاکرے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج کی دوسری نشست میں بہت اہم موضوع ہے تعدد ازدواج کا۔ ظاہر بات ہے کہ دوسری نشست میں رکھا گیا ہے، رکھنے والوں کو مانو دوسری شادی اور دوسری نشست، مطابقت بھی ہے ماشاءاللہ سے، مگر دوپہر کے بعد رکھا گیا ہے اس لیے کہ یہ ایسا موضوع ہے جس میں نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی کھانے کے بعد سونے کا عادی بھی ہو، موضوع ایسا ہے کہ اس میں ہر ایک زندہ بھی رہتا ہے، یعنی ہوشیار اور بیدار بھی رہتا ہے۔ بہرحال بہت سے اچھے مسائل اور بہترین اور وقت کی ضرورت تھی، ان مسائل کو سامنے رکھا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے شرکاء اس سے استفادہ کریں گے، اور ہمارے ماہر علماء کرام، تجربے کار علماء کرام یہاں موجود ہیں، وہ اپنے مشورے آپ کو دیں گے انشاءاللہ، ان سے استفادہ کریں گے۔ میں ممنون ہوں اور مشکور ہوں ذمہ داران کا، انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔